محمد نبینا بنور هدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک انوکھا باب ہے، لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصر احوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور عرب قبیلے قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب اور صفیہ بنت ابو العاص کی بیٹی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن تھی۔ ان کی پہلی شادی عبداللہ بن جہش سے ہوئی تھی۔ وہ زینب بنت جہش کے بھائی تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ آپ اپنے شوہر عبداللہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ آپ کے شوہر اسلام سے مرتد ہو کر مسیحی ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو بھی مرتد ہونے کا کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے سابقہ شوہر کی وفات تک وہ اپنی بیٹی حبیبہ کے ساتھ حبشہ میں ہی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کو ان کے حالات کا پتہ چلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو لکھا کہ وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے منظوری دے دی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید بن عاص نے ایجاب و قبول کیا، اور نجاشی نے خود 400 اشرفی مہر ادا کرایا۔ اسی طرح 6 ہجری 627 عیسوی میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مدینہ کے بندرگاہ میں اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ سن 7 یا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ازواج طیبات میں نسب اعتبار سے یہ سب سے زیادہ آپ کے قریب تھی۔ ان کا مہر بھی سب سے زیادہ تھا۔ حبشہ میں ان کا نکاح ہوا، اور نجاشی شاہ حبشہ نے 400 دینار ان کو مہر ادا کرایا اور مزید کچھ چیزیں دی۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص احترام اور جلالت شان تھی، بالخصوص ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد و سلطنت میں۔ اسی رشتے کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کا ماموں بھی کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے تاکہ صلح حدیبیہ کی مدت میں اضافہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، تو اپنے صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے چلے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی اس بستر کو مجھ سے ہٹایا ہے یا مجھ کو بستر سے ہٹایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو جان نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک ہو۔ انہوں نے کہا، بیٹی مجھ سے علیحدگی ہونے کے باوجود مجھ سے علیحدہ ہونے کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سن ہجری 44 میں بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وفات پائی۔